حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں رہتے، آپ ایمان لے آئے تھے، لیکن آپ کی والدہ جو تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ آپ جب گھر جاتے اور آپ اپنی ماں سے ملاقات کرتے تو ان کی ماں جو ہے نبی پاک کو الٹی سیدھی باتیں کہتی، گستاخی کرتی، آپ صبر کر لیتے، لیکن بڑا دل میں تکلیف ہوتی، بڑی تکلیف سے آپ گزرتے، لیکن چونکہ والدہ تھیں تو کچھ کہہ نہیں پاتے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں فیصلہ کیا کہ آج میں اپنی ماں کے لیے اپنے نبی سے دعا کر مغفرت کی دعا اور ان کی ہدایت کی دعا کرواؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اپنے گھر سے اور حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت نہیں کیا اپنی ماں کی، بلکہ کیا کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فوراً رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ادھر نبی پاک کے رحمت والے ہاتھ اٹھے تھے کہ ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی طرف دوڑے۔ مطلب آپ کو پتہ تھا کہ حضور نے دعا کر دیا ہے تو دعا قبول ہو گئی، مجھ سے پہلے دعا میرے نبی کے گھر پہنچ جائے گی۔ اب آپ دوڑے ہوئے اپنے گھر گئے، جب گھر پہ پہنچے اور دروازے پہ دستک دیا تو اندر سے آواز آئی، بیٹا ٹھہر جاؤ، ابھی میں غسل کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ! یہ جب سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں بڑے خوش ہوئے کہ لگتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ بہر کر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اب دیر مت کرو، بلکہ میرا دل کہتا ہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ لوں۔ سبحان اللہ! اور کہا کہ بیٹا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لوں۔ سبحان اللہ! تو ان کی والدہ بھی جو تھیں یہ اسلام قبول کر چکی ہیں اور اسلام میں آ گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے، لیکن چونکہ آپ بلیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، بلکہ ایک بلی آپ نے پال بھی رکھی تھی اور ہمیشہ آپ بلیوں سے کھیلتے رہتے تھے، جب وہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، تو ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ان کو آواز دی کہ پکارا، اے ابو ہریرہ، اے بلیوں کے باپ۔ تو یہ جو لقب حضور کی طرف سے ملا اس کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس نام کے تعلق سے ہی حضرت ابو ہریرہ کو پوری کائنات میں مشہور کر دیا۔ آج ہر آدمی حضرت ابو ہریرہ کے اصل نام کو نہیں جانتی، لیکن حضور کا دیا ہوا لقب سب کو معلوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ اچانک میرے آقا علیہ السلام کے مقدس لبوں کو جنبش ہوئی، حضور کے مقدس لب ہلے اور آپ نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے نصیحت لینا چاہتا ہے، ہے۔ فوراً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے پاس بلایا اور آپ نے ہاتھ پکڑا ابو ہریرہ کا، اور آپ نے اس طریقے سے فتح جیسے ایسے ہوتی نا 5 انگلیاں، ایسے پکڑ کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اگر ان 5 باتوں پر، یہ 5 نصیحتیں جو میں کرنے والا ہوں، حضور نے فرمایا ان 5 نصیحتوں پر اگر کوئی عمل کر لے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 5 نصیحتیں جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضور کا حکم ہو، حضور کا بتایا ہوا راستہ ہو تو ہمیشہ وہ فائدہ ہی کی طرف لے کے جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا کہ نمبر 1 پہلی 5 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت کیا ہے کہ اے ابو ہریرہ تم حرام سے بچنا، تم سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے۔ اب یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی سننے والی چیز ہے، سمجھنے والی چیز ہے کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ تسبیح پڑھنا، تسبیح گھمانا اور موتیاں گھماتے رہنا یہی صاحب جو ہے وہ عابد ہونے کی پہچان ہے۔ یقیناً یہ ہیں، لیکن جب تک آپ حرام لقمہ کھاتے رہیں گے تو پھر نہ آپ کی کوئی عبادت قبول ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی عمل قبول ہے۔ تو پہلے تو حضور نے کیا فرمایا کہ اگر تم کو عابد بننا ہے، عبادت گزار بننا ہے، تو سب سے پہلے انسان کے اندر کیا ہو کہ وہ حرام کے لقموں سے بچنا شروع کر دے۔ ایک دم ایک لقمہ بھی حرام کا نہ جائے، چاہے وہ 2 دن بھوکا رہے، لیکن حرام کو لقمہ نہ کرے۔ تو کیا فرمایا کہ پہلی نصیحت یہ
کہ اے ابو ہریرہ اگر تم عابد بننا چاہتے ہو تو حرام کا لقمہ چھوڑ دو. کہا کہ حرام جو چھوڑ دے گا، حرام سے بچنا شروع کر دو، تم سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے. حضور علیہ السلام نے دوسری ارشاد فرمائی، کیا فرمائی؟ کہ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. اللہ 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 اللہ. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی کو اللہ نے کم رزق عطا فرمایا. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے، میرے استاد ہمیشہ فرماتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کم رزق پر راضی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کم رزق پر تم راضی ہو جاؤ، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے سے عملوں پر راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بڑی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. حضور نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. تمہیں اللہ نے جتنا حصہ عطا فرمایا ہے کہ تم اس پہ راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے. بتاؤ، جب تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر دیا ہے رہنے کے لیے اور اوڑھنے کے لیے، جو ہے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، کھانے کے لیے کھانا ہے، مختصر ہی صحیح، اور اس پر راضی ہیں، تو بتائیے آپ سے امیر کون ہے؟ جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے گا تو پھر آپ سب سے امیر ہو جائیں گے. امیری یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو دکھائیں اور آپ جو ہے وہ پورشے میں گھومیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی ہو جائیں، آپ سب سے بڑے امیر ہو جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی صبر کرنا جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دیے پر راضی ہے، وہ دنیا میں بھی سب سے امیر ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ امیر رہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تیسری بات حضور نے فرمائی. تیسری بات کیا فرمائی؟ کہ اے ابو ہریرہ، تیسری بات یہ کہ تم اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرنا شروع کر دو، تم حقیقی معنوں میں مومن ہو جاؤ گے. پڑوسیوں کا جو حق اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ حضور ہمارے زمینوں میں سے پڑوسیوں کو حصہ دار بنا دیں گے. اتنا زیادہ پڑوسیوں کا حق ہے. پڑوسی کا حق یہ بھی ہے کہ یہ حق نہیں پڑوسی کا صرف آپ کے صرف اس کی جو ہے اس کا حال چال، اس کی خیریت لیتے رہیں، بلکہ آپ کا حق یہ بھی ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو پڑوسی کو بھی پوچھ لو. جب تمہارے وہاں کوئی فنکشن ہو، کوئی چیز ہو، تو امیر غریب کی تمیز کیے بغیر آپ پہلے اپنے پڑوسی کا حق دیکھیے اور اس سے پوچھیے. آج ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، اپنے دوستوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کر لیتے ہیں، بڑا سا فنکشن ہوتا ہے، اور بغل ہی میں غریب ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ایسے ہی رہ جاتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. تو کہا حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر دو، وہ تمہیں ایک بات کہہ دے، زیادہ تم اسے برداشت کرنا سیکھ لو، تم سب سے بڑے مومن ہو جاؤ گے. تو یہ جو چیز ہے نا، میرے آقا علیہ السلام کا ہر فرمان الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر بندے کے لیے مسئلہ راہ ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان، حضور کے مقدس لبوں سے نکلی ہوئی ہر بات الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک جو ہے وہ انسان کے لیے، حضور کی امتی کے لیے مسئلہ راہ ہے کہ انسان جب چاہے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرے، حضور پر ہمیشہ صلاۃ و سلام عرض کرتا رہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے زندگی کا طریقہ، زندگی کا سلیقہ عطا فرما دیا ہے. چوتھی بات میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، چوتھی بات کیا ہے کہ تم اپنے لیے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے، اوروں کے لیے بھی پسند کرو. کہا کہ جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کہ تم سچے مسلمان بن جاؤ گے. یہ بھی بڑی اچھی. آج ہم جب صدقہ کرتے ہیں تو صاف ہم دو طریقے کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. ایک ہم لے رہے ہوتے ہیں اپنے لیے جو اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے، اور دوسری جو ہمیں صدقہ کرنی ہوتی ہے، کسی غریب کو دینی ہوتی ہے، وہ ایک کم کوالٹی کی ہوتی ہے، بیکار کوالٹی کی ہم دے رہے ہوتے ہیں. کہا کہ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اوروں کے لیے پسند کرو. اگر تم پسند کرتے ہو بہترین چیز کھانا، تو پھر اب دوسرے کو، اپنے مہمان کو جو کھلانا چاہتے ہو، جس کو غریب کو دینا چاہتے ہو، اس کو بھی وہی چیز دو. جو تم پسند کرتے ہو وہی دو. اپنی پسند کو دینا، قربان کرنا ہی تو صدقہ ہوتا ہے. آپ جو پسند کرتے ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کریے، دیجیے، تو اس کو صدقہ کہا جائے گا. آپ بچی کھچی چیزیں تو انسان پھینک ہی دیتا ہے. آپ جو دے رہے ہوتے ہیں، کپڑے ہو گئے، آپ کے وہاں چیزیں رکھی ہوتی جو آپ کے استعمال میں نہیں آ رہی، اس کو آپ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اب آپ اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں رہا تو آپ دے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سچے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں پہ پسند کرو. اگر آپ اپنا مذاق چار لوگوں میں پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ اپنے دوست کا مذاق کیسے دوسروں کے سامنے اڑا سکتے ہیں.
آپ نہیں پسند کرتے کہ آپ کے اوپر کوئی ہنسے، تو آپ یہ بھی پسند کریے کہ آپ کے بھائی کے اوپر کوئی نہ ہنسے۔ اور آپ کا مسلمان کوئی بھائی ہے تو اس کو کوئی تکلیف ہو تو اپنی تکلیف سمجھ کر اس کی تکلیف میں حصہ لیجیے اور اس تکلیف کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریے۔ تو جو اپنے لیے پسند کریے وہ آپ دوسروں کے لیے پسند کریے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ سچے مسلمان بن جائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، پانچویں بات یہ ہے کہ زیادہ مت ہنسنا ورنہ تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج یہ عوام میں باقاعدہ لوگ اسٹیج لگا کر کے ہنسا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ ہنسانے کو ایک کام، ایک پروفیشنل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، ہمارا ایک جاب ہے یہ ہنسانا لوگوں کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو زیادہ ہنسنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات مانی ہوئی دیکھی ہوئی بات ہے۔ جو آدمی ہر وقت ہنستا ہے اس کی عزت نہیں رہتی، اس کو کسی بات کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز کا اثر نہیں ہوتا، بے شرم ہو جاتا ہے، وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وقت پر ہنسنا، وقت پر رونا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ زیادہ ہنسنا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر زیادہ ہنسو گے تو کیا ہو جائے گا؟ دل مردہ ہو جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ 5 باتیں جو ان پر عمل کر لے انشاءاللہ تعالی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی